گھر تشریف لاتے تھے، ٹھیک ہے، اور اپنے نواسوں کو سینے سے چمٹا لیتے تھے اور پھر سونگتے بھی تھے۔ سونگتے اس لیے تھے کہ وہ دونوں پھول ہیں جنتی۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو سمجھایا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اب یہاں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں میں کنڈرا کوٹھی کے میرے بھائیوں، حضور اپنی بیٹی سے کتنی محبت فرماتے تھے آپ سب جانتے ہو۔ اچھا یہ بتاؤ، میرے سوال کا جواب دو گے؟ اہل علم نہیں، حضور کو اللہ نے کتنی بیٹیاں دی تھی؟ ارے ویری گڈ، کتنی بیٹیاں دی تھی؟ بڑی بیٹی کا نام زینب، ان سے چھوٹی بیٹی کا نام رقیہ، ان سے چھوٹی بیٹی کا نام ام کلثوم، اور سب سے چھوٹی بیٹی کا نام فاطمہ زہرا۔ اور آل جو محفوظ رہی، جس سے حضور کی آل چلی، ان کا نام ہے فاطمہ زہرا۔ اب یہاں میں پیغام یہ دے رہا ہوں آپ لوگوں کو، گاؤں والوں کو، جلسہ ماشاءاللہ ہر سال بہت اچھا کراتے ہو، لیکن محرم کے دنوں میں خاص طور پہ اپنی بیٹیوں کے گھر ضرور جایا کرو، اور کبھی بھی بیٹیوں کو حقیر مت سمجھنا۔ جیسے میں نے دیکھا کسی پہ 4 بیٹیاں ہو گئیں، 3 بیٹیاں ہو گئیں، بیٹا کوئی نہیں ہوا، تو بے شک بیٹے کی دعا کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دونوں نعمتیں دے بھئی۔ لیکن اگر بیٹا نہیں بھی ہوا تو دل تھوڑا نہ کرے، اس لیے کہ حضور کو بھی اللہ پاک نے 4 بیٹیاں دی تھیں، اور بیٹی سے نسب چلایا اللہ پاک نے حضور کا۔ ہمارے حضور کا اس کی سنتان آل اولاد بیٹے سے چلی یا بیٹی سے؟ پورا مجمع نہیں بولے گا کس سے چلی؟ مجھے آواز آئے سارے لوگ مچل کے بولو کس سے چلی؟ تو کسی کے پاس صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں تو دل تھوڑا نہ کرے وہ، بلکہ یہ سوچے کہ بیٹیاں بھی بہت محبت کرتی ہیں، ان کے گھر پہ جائے، اپنے بچوں کو سمان دے، اور اپنے نواسی نواسوں کو کاندھے پہ بٹھا لے، اس لیے کہ نبی اپنے نواسوں کو کاندھے پہ بٹھایا کرتے تھے، انہیں پیار کیا کرتے تھے۔ اور حضور کی سنتان تو بیٹی سے اللہ پاک نے چلائی، اور اس میں ایک سندیش چھپا ہوا یہ ہے کہ چمکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے، دمکتا رہتا ہے کل آستان بیٹی سے، ضروری تو نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو، میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے۔ میں نے بعض جگہ دیکھا ہے کہ اگر اسپتال میں پتہ چل جائے ڈیلیوری کے وقت کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے تو دادا تو غائب ہو ہی جاتے ہیں، دادی بھی غائب ہو جاتی ہیں۔ دادی کا بھی پتہ نہیں ہے۔ ارے بھئی تم کیوں غمگین ہو؟ تمہیں کس بات کا غم ہے؟ کیوں غم کر رہی ہو؟ ارے نادان ہیں وہ لوگ جو بیٹیوں کو حقیر سمجھتے ہیں، نادانوں، بیٹیوں کو کبھی کم نہ سمجھنا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام دیا ہے، یہ تمہارے گھر میں آتی ہیں، تمہارے لیے دنیا کا سامان بھی لاتی ہیں، اپنے حصے کا رزق بھی لے کر کے آتی ہیں، اور جہنم سے بچانے کا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو سبب بنا دیا ہے۔ ہمارے نبی کی حدیث سنتے چلو، اس کے بعد انشاءاللہ پھر میں آگے آتا ہوں۔ ہمارے حضور نے فرمایا من کان لہو ثلاث بنات، اللہ تعالیٰ جس کو 3 بیٹیاں دے دے، فَأَدَّبَهُنَّ وَزَوَّجَهُنَّ كَانَ لَهُ الْجَنَّةُ، وہ اپنی بیٹیوں کو اچھی تربیت دے، ان کی شادی کر دے، حضور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں مقام عطا فرمائے گا۔ ذرا زور سے اگر 2 بیٹیاں ہوں تب بھی، 1 ہو تب بھی اللہ کے کرم سے امید ہے، اس لیے بیٹیوں کو کبھی حقیر نہ سمجھنا۔ یہ ایک پیغام تو میں نے تقریر میں تمہیں یہ دیا۔ دوسرا یہ بتاؤ بھئی آپ سارے لوگ مجھے کہ کربلا میں امام حسین کی جب شہادت ہوئی تو آپ کس حالت میں تھے؟ ویری گڈ، کس حالت میں تھے؟ پیچھے سے آگے تک اور آگے سے پیچھے تک سارے لوگ ایک دفعہ یہ نام لے لیں جو بھائی ابھی ہمارے عزیزم نے لیا۔ کس حالت میں تھے ہمارے امام؟ سجدے کی۔ یہاں جہاں جلسے میں بیٹھے ہیں، دیکھو جھوٹ تو بولنا مت، اللہ سب کو جانتا ہے، سب لوگ سجدہ کر کے آئے ہوئے عشاء کی نماز کا؟ ہاتھ نہیں، ہاتھ پکڑ مت اٹھاؤ، چونکہ پتہ ہی چلے گا کہ 2 میں سے 2 ہی اٹھیں گے، یہ افسوس کی بات نہیں ہے۔ میرے امام نے تلواروں کی جھنکار میں سجدہ نہیں چھوڑا، یزیدیت کی الغار میں سجدہ نہیں چھوڑا، زخموں سے چور تھا فاطمہ کا بیٹا، چاروں طرف سے ظالموں نے تیر کی برسات کر دی تھی، کیا تم نے پڑھا نہیں ہے میرے امام پہ کیسا ظلم کیا گیا؟ آپ کے پریوار کے 18 یا 19 لوگوں کو شہید کر دیا گیا، مگر امام پھر بھی ڈٹا رہا۔ اے لوگوں، اگر
اگر ہمالیہ پہاڑ بھی ہوتا تو وہی جاتا، یہ تو بیٹا علی کا ہے، جیسا ڈٹا تھا ویسا ہی ڈٹا ہوا ہے۔ آپ کے جانثاروں کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اللہ اللہ، کتنا ظلم کیا گیا میرے امام پر، مگر میرا امام جب دنیا سے جا رہا ہے پشت فرس سے زمین پہ آتا ہے، سجدے کی حالت میں ہے، پیشانی خدا کی بارگاہ میں جھکی ہوئی ہے۔ سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی۔ قیامت تک آنے والے نانا جان کے امتیوں کو میرے حسین نے سمجھا دیا، ہمارے پیارے آقا حسین نے سمجھا دیا، اے میرے نانا کے امتیوں، دیکھو اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو سجدوں سے پیار کرو، نماز سے محبت کیا کرو، تمہاری مسجدیں ویران نہیں ہونا چاہیے۔ آج کتنا افسوس ہوتا ہے، جلسوں میں بھیڑ بہت ہوتی ہے، اچھی بات ہے، افسوس دوسری بات پہ ہوتا ہے، افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ کاش جس طرح جلسے میں مجمع آتا ہے، عرسوں میں مجمع آتا ہے، بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے، کاش اسی طرح 5 مرتبہ مسجدوں میں مجمع آنے لگے تو بیڑا پار ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، اللہ امام علی مقام نے سجدہ کیا، اے لوگوں ایسا سجدہ کیا، سجدے تو سب نے کیے، میرا الگ انداز ہے، تو نے وہ سجدہ کیا جس پر نبی کو ناز ہے، ایسا سجدہ کیا، ایسا سجدہ کیا، اسلام کے علم کو اٹھایا حسین نے۔ یار حسینی ہو تو دل کے ساتھ سنو اور مچل کے بولو یا حسین، اسلام کے علم کو اٹھایا حسین نے، باطل کے آگے سر نہ جھکایا حسین نے، اسلام کے علم کو اٹھایا حسین نے، باطل کے آگے سر نہ جھکایا حسین نے، کیا چیز ہے نماز بتا یا حسین نے، سجدے میں اپنے سر کو کٹایا حسین نے، یہ دشت کربلا سے ابھی آتی ہے صدا، ہاتھ اٹھا کے پڑھ دو، حیا علی الصلاۃ، جھوم کے پڑھو، حیا علی الصلاۃ، حیا علی الصلاۃ۔ میری تقریر کا پہلا پیغام تو بیٹیوں کے بارے میں تھا، دوسرا پیغام نماز کے بارے میں ہے۔ اے میری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، تم بھی نماز کی پابندی کرو، اور اے جوانوں، بزرگوں، بچوں، تم بھی نماز کی پابندی کرو۔ اپنے کارخانے پہ بیٹھے ہوئے ہو، اپنے گھر پہ لیٹے ہوئے ہو، کھانا کھا رہے ہو تو بے شک کھانے سے فارغ ہو جاؤ، دکان پہ بیٹھے ہو، کسٹمر کو بولو بھیا دکانداری بعد میں ہوگی، پہلے خدا کی عبادت ہوگی۔ کیا باتیں زندہ باد، پہلے خدا کی عبادت کیا کیا بھیا، اچھا خاصا بول رہا تھا۔ میرے سنبل کا ایک لڑکا دلی میں رہتا ہے، کہاں پہ رہتا ہے؟ جلسے میں جیسے آج آپ کے وہاں آیا، وہیں پہ میں تیسرا پشتا ہے ایک جگہ وہیں پہ، تو وہ پروگرام میں گیا تھا شاستری پارک سے تھوڑا سا آگے، وہ مل گیا، کافی دنوں کے بعد ملا تو ملاقات ہو گئی۔ اب جیسے مولانا حافظ صاحب کو میرا پتہ چلا، بیچارے محبت میں میری آئے، حالانکہ یہ آتے ویسے بھی لیکن مجھ سے ملنے بھی گئے کہ حضرت آپ کا پتہ چلا تو میں آیا، تو اس لڑکے کو میرے بارے میں پتہ چلا، وہ میرے پاس، میں نے کہا کیا کرو یہاں پہ، کہنے لگا دلی میں جاب کر رہا ہوں، اور حضرت یہاں اس نے پھر اپنی کہانی سنائی، کہتا میں نے ڈپلوما کیا، اس کی ڈگریز تھی، کہتا میں نے کافی کوشش کی، زیروکس کو فوٹو کاپی، گڑگاؤں میں اس کی جاب لگ گئی، وہاں پہ گیا فائنل ہو گیا، کہا ٹھیک ہے آپ کل سے آ جائیے اور نوکری جوائن کیجئے، 35,000 روپے آپ کی سیلری ہے۔ کہتا میرے ماں باپ نے مجھے بچپن سے سجدوں کا شوق دیا ہے، میری پیشانی میں سجدوں کی طلب پیدا کی ہے، میرے ماں باپ نے مجھے سکھایا ہے بیٹے ایک مرتبہ کو کھانا نہ ملے یہ چلے گا، مگر خدا کی بارگاہ میں پیشانی روزانہ جھکانا رہتا، اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے رہنا۔ کہتے ہیں انجینئر سے وہ جو مینیجر صاحب تھے کمپنی کے، جس کمپنی میں جاب لگی، اس سے میں نے کہا سر ایسا ہے 35,000 روپے سیلری ہے، بہت اچھی کافی سیلری ہے، آپ اس میں 1-2 ہزار روپے کم کر لیں، لیکن مجھے سر نماز کا جب وقت ہوگا، ظہر اور عصر کی نماز کا وقت ہوگا، ظہر کا تو بہرحال وقت ہوگا ہی ہوگا، لیکن اگر عصر کا وقت بھی ہو جائے گا تو سر 10 منٹ ظہر کی نماز کے اور 5-7 منٹ عصر کی نماز کے، سر یہ مجھے آپ
15 मिनट चलो जोहर की नमाज के मान लो, ये आप मुझे दे दिया करें। तो मैनेजर कहने लगे नहीं नहीं, ये तो अलाउ नहीं है हमारे वहाँ पे, यहाँ पे जॉब करने आए हैं आप, और तो ये कैसे होगा कि हम आपको नमाज की परमिशन दे दें। कहता हजरत इतने दिनों के बाद तो जॉब लगी, उधर से घर से प्रेशर भी था, बेटे पैसों की जरूरत है, पैसों का इंतजाम करो, इधर जॉब लगी मगर नमाज की परमिशन नहीं मिल रही थी। कहते हैं मैंने दिमाग की नहीं सुनी, दिल की सुनी, और मैंने सोचा जिस खुदा ने पैदा किया है वो भूखा नहीं रखेगा मुझे, वो मुझे सहारा देगा, वो मुझे सम्मान दे, वो मुझे किसी का मोहताज नहीं बनाएगा, अल्लाह ताला पे भरोसा है मुझे। वो कहते हैं हजरत इतने दिनों के बाद तो जॉब लगी मगर मैंने नमाज की खातिर उस जॉब को ठोकर मार दी, और मैंने कहा ऐसी जगह जॉब नहीं करता जहां मुझे नमाज की इजाजत नहीं हो। बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का आवाज आए, हमको रसूल पाक का। अल्लाह अकबर। कहता हजरत मैंने